کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ دن بھر کچھ نہ کرنے کے باوجود رات کو مکمل طور پر خالی محسوس کرتے ہیں؟ آپ نے کوئی بھاری جسمانی کام نہیں کیا، لیکن آپ کا دماغ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی جنگ سے لڑ کر آیا ہو۔ آپ کو نیند بھی صحیح سے نہیں آتی اور صبح اٹھتے ہی آپ کو وہی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ یہ صرف سستی نہیں ہے دوستو، آج ہم ایک ایسی نفسیاتی کیفیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو خاموشی سے آپ کی کامیابی، آپ کے سکون اور آپ کی ذہنی صلاحیت کو کھا رہی ہے، اور جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ اسے کہتے ہیں ڈیسیژن فٹیگ، یعنی فیصلہ کرنے کی تھکاوٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیوں آپ کا دماغ اتنے سارے انتخاب دے کر مفلوج ہو جاتا ہے، اور کیسے سادگی صرف گھر صاف کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک طاقتور نفسیاتی ٹول ہے جو آپ کی ذہنی توانائی کو بچا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں دوبارہ کنٹرول حاصل کریں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن فٹیگ کیا بلا ہے۔ نفسیات میں اس کا مطلب ہے وہ ذہنی تھکن جو دن بھر چھوٹے بڑے فیصلے کرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو شاید لگے کہ آپ تو صرف یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آج ناشتے میں کیا کھانا ہے، یا آج کون سی قمیض پہننی ہے، یا دفتر میں پہلے کون سی ای میل کا جواب دینا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا دماغ ہر انتخاب پر توانائی خرچ کرتا ہے۔ ہمارے دماغ کا ایک حصہ جسے پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں، وہ پیچیدہ فیصلوں، منصوبہ بندی اور جذبات پر قابو پانے کا کام کرتا ہے، لیکن یہ حصہ ایک حد تک ہی کام کر سکتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کا دن گزرتا ہے اور آپ مزید فیصلے کرتے ہیں، آپ کی ذہنی توانائی کا لیول نیچے گرنے لگتا ہے۔ جب یہ توانائی ختم ہونے لگتی ہے تو آپ کا دماغ شارٹ کٹ ڈھونڈنے لگتا ہے، تبھی آپ غیر اہم فیصلوں پر غلطیاں کرنے لگتے ہیں یا پھر اہم کاموں کو کل پر ٹال دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کام سے تھکے ہیں، جبکہ اصل میں آپ فیصلہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے زیادہ انتخاب ہوں گے اتنا ہی آزادی ہوگی، ہم جتنے زیادہ آپشن رکھتے ہیں اتنا ہی بہتر محسوس کرتے ہیں، لیکن علم نفسیات ہمیں بتاتا ہے کہ انتخاب کا تضاد، پیراڈوکس آف چوائس نام کی بھی ایک چیز ہے۔ جب آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا کوئی دوسرا آپشن اس سے بہتر تو نہیں تھا؟ اس کشمکش میں آپ فیصلہ کرنے میں مفلوج ہو جاتے ہیں۔ اسے نفسیات کی زبان میں چوائس اوور لوڈ کہا جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کر بھی لیں تو آپ کو ہمیشہ ایک ہلکا سا پچھتاوا رہتا ہے کہ شاید دوسرے والے آپشن میں کوئی بہتر ہو سکتا تھا۔ یہ پچھتاوا آپ کو ذہنی سکون نہیں لینے دیتا۔ ہم صرف چیزیں نہیں خرید رہے، ہم زندگی کے ہر لمحے میں انتخاب کر رہے ہیں، اور یہ مسلسل انتخاب ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں افراتفری صرف آپ کے گھر میں نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن میں بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے؟ جواب ہے سادگی۔ سادگی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اپنا سامان کم کر دیں، سادگی کا مطلب ہے اپنے ذہنی بوجھ کو کم کرنا، جسے نفسیات میں کوگنیٹو لوڈ کہا جاتا ہے۔ جب آپ کا ماحول صاف ہوتا ہے تو آپ کا دماغ کم معلومات کو پروسیس کرتا ہے، جس سے آپ کی توجہ بڑھتی ہے۔ اسے ایک نفسیاتی ٹول کے طور پر استعمال کریں۔ نمبر 1، انتخابات کو محدود کریں۔ اپنے روزمرہ کے فیصلوں کو کم کریں، جیسے مارک زکربرگ یا اسٹیو جابز ایک جیسے کپڑے پہنتے تھے۔ یہ کوئی فیشن نہیں، یہ فیصلہ کرنے کی توانائی بچانے کا طریقہ ہے۔ آپ بھی صبح کے چند منٹ بچا سکتے ہیں اگر آپ نے فیصلہ پہلے کر لیا ہو۔ نمبر 2، فیصلوں کو خود کار بنائیں۔ اپنی روٹین بنائیں۔ جب آپ کی روٹین طے ہوتی ہے تو آپ کو فیصلہ نہیں کرنا پڑتا کہ اب کیا کرنا ہے۔ آپ کا ذہن خود بخود کام کرتا ہے۔ جب کام خود بخود ہوتا ہے تو دماغ کو توانائی خرچ نہیں کرنی پڑتی۔ نمبر 3، ڈیجیٹل سادگی۔ آپ کے فون میں موجود 50 ایپ، وہ تمام نوٹیفیکیشن جو آپ کو مسلسل ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، یہ سب آپ کی ذہنی توانائی چوری کر رہے ہیں۔ اپنے فون کو ڈیسیژن فری زون بنائیں۔ غیر ضروری ایپ ڈیلیٹ کریں، نوٹیفیکیشن بند کر دیں۔ تو آج سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اسے علمی طور پر اپنی زندگی میں لائیں۔ پہلا، کل کے 3 اہم کام آج رات کو ہی طے کر لیں۔ صبح اٹھ کر فیصلہ نہ کریں کہ آج کیا کرنا ہے، بس کام شروع کریں۔ صبح کا وقت سب سے قیمتی ہوتا ہے، اسے فیصلہ کرنے میں ضائع نہ کریں۔ دوسرا، ون ٹچ اصول اپنائیں۔
جو چیز ہاتھ میں لیں اسے یا تو استعمال کریں یا اپنی جگہ پر رکھ دیں یا اسے ختم کر دیں، اسے ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ ہر وہ چیز جو آپ ادھر ادھر پھینکتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے جو بعد میں آپ کو کرنا پڑے گا۔ تیسرا، نو کہنا سیکھیں۔ ہر دعوت، ہر غیر ضروری کام، ہر وہ چیز جو آپ کی ذہنی توانائی کھا رہی ہے اس کو منع کر دیں۔ نہ کہنا آپ کی اپنی ترجیحات کو ہاں کہنا ہے۔ چوتھا، اپنے گھر اور دفتر کے ماحول کو صاف رکھیں۔ جب سامنے کلٹر کم ہوگا تو دماغ کو پروسیسنگ کم کرنی پڑے گی اور آپ کی توانائی بچے گی۔ جب آپ اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزیں اور فیصلے نکال دیں گے تو آپ کے پاس اپنی کامیابی کے لیے درکار اہم فیصلوں کے لیے خالص توانائی بچے گی۔ دوستو، سادگی کمزوری نہیں ہے، سادگی طاقت ہے۔ اپنے ذہن کو کلٹر سے پاک رکھیں تاکہ آپ ان چیزوں پر توجہ دے سکیں جو واقعی اہم ہیں۔ جب آپ اپنی ذہنی توانائی کو بچاتے ہیں تو آپ کی تخلیقی صلاحیت، آپ کی یادداشت اور آپ کے فیصلے کرنے کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ آج سے اپنی زندگی میں انتخاب کا بوجھ کم کریں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں خوش رہنا اور جو ضروری نہیں ہے اسے چھوڑ دینا ہی اصل نفسیاتی سکون ہے۔ آپ آج سے اپنی زندگی میں کون سی ایک چیز کو سمپلیفائی کریں گے؟ اپنے خیالات نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں ہر کمنٹ پڑھتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو ہمیشہ الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ذہن کا بہت خیال رکھیں۔